ہمارے یہاں مسجد کے اندر آئے ہوئے پشاور سے نماز حضرت مولانا مفتی محمد عدنان گل صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موقع پر پشاور سے جامعہ حقانیہ اگوڑا فٹک کے فاضل تحصیل حضرت مفتی عدنان گل صاحب ان کا بیان آپ سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ بچوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے اٹھ کر آپ ادھر آ جائیں، یہاں سے دروازے سے اٹھ کر آپ ادھر آ جائیں، تو آپ نے کوئی آیا کر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سرکار ہوئے عرش پہ مہمان شب معراج، سرکار ہوئے عرش پہ مہمان شب معراج. کس شان کا ہے رتبہ جانا شب معراج. ہر سمت فرشتوں نے چراغاں کیا شب معراج، ہر سمت فرشتوں نے چراغاں کیا شب معراج. جب صاحب قرآن دولہا بنے شب معراج، ایک پل میں گئے عرش پہ اور لوٹے زمین پر. ایک پل میں گئے عرش پہ اور لوٹے زمین پر. دنیا ہوئی حیران اسی بات پہ شب معراج. چوما ہے فلک نے بھی پیزار رسول اللہ، چوما ہے فلک نے بھی پیزار رسول اللہ. ملنے جو گئے شاہ رسول اللہ شب معراج. محبوب و محب کے سوا دوجا نہ تھا کوئی، محبوب و محب کے سوا دوجا نہ تھا کوئی. بے پردہ خدا سے میرے جانا شب معراج. میرے محترم مکرم بیادر حضرت مولانا عثمان امجد نقشبندی صاحب اور اس محلے اس علاقے کے معزز مہمان، سفید ریش نوجوان، جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس مجلس میں ہمیں بھی شرکت کی دعوت دی. میرے محترم بھائیو، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی زیارت اور اس کا شرف حاصل ہوا. اب یقینی تاریخ کون سی ہے اس حوالے سے تو احادیث مبارکہ میں کوئی بات مذکور نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ معراج کا واقعہ سچا اور حق ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ جل شانہ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات وہ یقینی ہے اور سچی. جو انکار کرے وہ مسلمان ہی، شک کرے مسلمان ہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل ملے. ابو جہل نے کہا بھائی ذرا بات سن. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس گئے. ابو جہل کہنے لگے کچھ سنا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا؟ ابو جہل کہنے لگے تمہارا دوست تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا فرمایا انہوں نے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا دوست تو ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیا کہا میرے آقا نے؟ کہا آپ کے آقا نے کہا کہ میں رات کو اپنے بستر سے اٹھ کے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے براق لے کے پہلے آسمان، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں عرش اللہ پہ چلا گیا، اس مقام سے بھی آگے چلا جس مقام پر جبریل نے بھی جواب دے دیا کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، اتنی اونچی مقام میں چلا گیا۔ کہتا ہے جنتوں کی سیر کی، جہنموں کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، فرشتوں سے ملاقات کی، واپس بھی آیا، ابھی آیا تو کنوار ابھی بھی ہل رہا ہے، وضو کا پانی ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابو بکر نے سنتے ہی فرمایا سچ کہا، اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی، ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کو جوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور چڑھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ہی کوئی ہو۔ ابو بکر کو چھوڑو، سارے صحابہ، ادنا صحابی جس کا نام بھی نہ آئے، اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر تمام اولیاء نہیں، صحابی کے پیر کے دھول کی برابر۔ ابو بکر نے سنتے ہی جواب دیا سچ کہا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے لیکن کہا سچ کہا۔ ابو جہل کے دل کو توڑ دیا، اس نے تو کہا میں مسلمانوں کے دل میں پھوٹ ڈال دوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، معراج کا واقعہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آتے گئے، اللہ جل شانہ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ نبی آیا، معجزہ اللہ نے عطا کیا، معجزے سے قوم نے جنہوں نے عبرت لینی تھی ایمان لے آئے۔ نبی گیا، معجزہ ختم، دوسرا نبی آیا، اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ نبی گیا، معجزہ ختم، تیسرا، چوتھا، 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ نبی گیا، معجزہ گیا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اس کو جو بھی دوں گا قیامت تک رہے گا۔ پہلے انبیاء کے معجزات ختم، پہلی انبیاء کی شریعتیں ختم، پہلے انبیاء کی کتابیں ختم، پہلے انبیاء کے طور طریقے ختم۔ ایسا پیغمبر دنیا میں آیا، اس کی شریعت قیامت تک، اس کی کتاب قیامت تک، اس کے معجزے قیامت تک، اس کی سنتیں قیامت تک، اس کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ اور اس کے پہلے، اس کے بعد دنیا میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ زندیق ہوگا، وہ خارج اسلام ہوگا۔ یہ ہمارے آپ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی بہت کیے جو نہ ختم ہونے والے۔ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن عظیم الشان، سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا۔ بے شمار معجزات، علماء کرام نے کتابیں لکھی معجزات پر، کتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودی نے ایک ہرن کو پکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی۔ اللہ نے ہرن کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی۔ ہرن کہنے لگی آقا اس یہودی سے کہو کہ مجھے اجازت دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ
پلا کے واپس آ جاؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہودی سے، اے یہودی اس ہرن کو چھوڑ کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ یہودی ہنسنے لگا، اس نے کہا ہم تو ویسے ہی کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا پیغمبر نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اب سمجھ آ گئی حقیقت میں دیوانہ ہے، یہ تو شکار ہے، میں چھوڑوں تو واپس کس سے آئے گا؟ ذبح ہونے کے لیے آئے گا، یہ تو مجھ سے بھاگے گا، نہیں چھوڑتا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، واپس آئے گا۔ یہودی نے کہا گارنٹی کون دے گا، ذمہ داری دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ ہرن واپس چل کے آئے گا۔ یہودی سوچنے لگا ہرن آئی تو آئی، نہ آئی تو مسلمانوں کے پیغمبر کو غلام بنا لوں گا، دونوں طرف سے میرا ہی فائدہ۔ یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا، ہرن بھاگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت میں بیٹھ گئے۔ کس کی ضمانت میں؟ جانور کی ضمانت میں۔ اللہ وما ارسلناک الا تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ نے، تمام عالم، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، اللہ نے تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ پیغمبر جس نے جانوروں پر بھی رحم کی، یہودی کی لاش آ رہی ہے، ہو رہے، فرمایا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی ہے، فرمایا میرا امتی تو ہے جہنم میں چلا گیا، میرا امتی تو ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ہرن چلی گئی، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزر گیا، یہودی خوش ہو رہا ہے کہ ہرن نے تو واپس آنا نہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بن گیا، ابھی اثر ہونے کو ہے۔ اتنے میں وہ مایوس ہو کے کہنے لگا اے محمد چل میرے ساتھ، تو میرا غلام بن گیا، اب ہرن میں واپس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئے گی، ہرن آئے گی۔ اتنے میں دیکھا دور پہاڑیوں سے دوڑتی ہوئی ہرن آ رہی ہے اور آ کے یہودی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا اے محمد مجھے کلمہ سنا، میں بھی تیرا دیوانہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ تو میرے محترم بھائیوں، معجزات تو کافی ساری ہے۔ یہ معجزہ معراج کا معجزہ، ویسے تو آپ نے واقعات سنے ہوں گے، لیکن معراج کے واقعے میں حقیقت کیا ہے؟ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ معراج کا واقعہ ہوا کیوں؟ معراج کے واقعے سے امت کو اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ اصل بات ہے۔ معراج کا واقعہ اس دور میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ مکرمہ میں اذیتوں کی انتہا تک پہنچ گئے، مصیبتوں کی انتہا تک پہنچ گئے، مشکلات کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف چلے گئے کہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے کچھ مدد کا بندوبست کروں۔ طائف والوں نے جو کیا آپ سب کے سامنے ہے، آقا انعامدار کا واقعہ، طائف کا واقعہ، جو بھی سنتا ہے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، دلگیر ہو کر، پریشان ہو کر، غمزدہ ہو کر، خون میں لت پت واپس آ گئے۔ اللہ جل شانہ نے اسی وقت، اسی دنوں میں جبکہ مکہ مکرمہ کے ظلموں کا انتہا ہو چکا تھا، اللہ جل شانہ نے رات کو سوتے ہوئے ایک فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو چاٹ رہا ہے، طلبوں کو اس لیے چاٹ رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس فرشتے سے کسی نے پوچھا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے صرف اس لیے بنایا کہ معراج کی شب جب میں اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلاؤں گا تم نے اسے صرف نیند سے بیدار کیا، اس لیے صرف فرشتے کو بیدار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیت المقدس چلے گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کی ارواح کو بلایا۔ بعض علماء لکھتے ہیں آسمانوں پر جانے سے پہلے، بعض فرماتے ہیں آسمانوں کے آنے کے بعد اللہ
اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تمام انبیاء سے سووا صفوفکم، صفے بناؤ، صفے بن دی گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، ایک صف بنی، دوسری صف بنی، تیسری صف بنی، صفے بنتی گئی، تمام انبیاء کی صفے منظم ہو گئی۔ اب آگے کون ہوگا؟ امامت کون کرائے گا؟ حضرت آدم کرائیں گے، جو تمام انبیاء کے والد ہے، تمام دنیا اس سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ یا نوح علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، جس سے دوبارہ دنیا کی ابتدا ہو گئی۔ یا موسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرف کلامی بخشا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کو امامت ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کا خطاب فرمایا۔ اب سارے انتظار میں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوا، امام الانبیاء کا خطاب ملنے جا رہا ہے۔ کہا اے محمد رسول اللہ، آگے ہو کر ان تمام انبیاء کو امامت کرا لو، امام الانبیاء بنے محمد رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ امام الانبیاء کا خطاب دے دیا۔ اس کے بعد عرشوں پہ چلے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتانا چاہ رہے ہیں، میرے پیغمبر خفا نہ ہو، دلگیر نہ ہو، پریشان نہ ہونا، کوئی بھی ساتھ نہ دے، میں ساتھ دینے والا، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں عرشوں پہ بلا لوں گا۔ مکہ والے تمہیں مکہ میں رہنے نہیں دے رہے، طائف والوں نے آپ کو طائف سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے طائف اور مکہ کے مشرکین کو پیغام دیا، سب سے بڑی طاقت، سپر پاور جو ہے وہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تم لوگ کیا، تمہاری سرداری کیا، تمہاری وزارتیں کیا، سب سے بڑی طاقت وہ آقا نامدار کو میں نے دے دی، میں نے اس کو عرشوں پہ بلا دیا، اس بات کے لیے کہ تیرے ساتھ میری قوت ہے، اور ایک دن انشاءاللہ میں ان سب کے اوپر تجھ کو بیٹھا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کیا، اور مشرکین اور کفار کو یہ پیغام دینے کے لیے کیا کہ تم اس کا ساتھ دو یا نہ دو، میں اس کا ساتھ دوں گا، اور جس کا اللہ جو ہے وہ ہمارے پشتوں میں ایک شعر ہے، پشتوں میں کچھ ساتھی سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے، ترجمہ کر دوں گا اردو میں۔ رحمان بابا ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، نام شاید سنا ہوگا، وہ پشتوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا سربل نبی رحمانہ کہ لکر ادھر سرب یک تدہائے، جب اللہ تمہارے ساتھ نہ ہونا، بے شک ہزاروں لشکر تمہارے ساتھ ہو، کوئی فائدہ، کوئی فائدہ، اور جب اللہ ساتھ ہونا تو سو ننگی تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کڑی ہوئی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچایا، وہ وہیں پہ کھڑے رہ گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے غار ثور میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو وہاں پر لے جائے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کفار کی قدم دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی معیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اب دو پہلو ہیں معراج کے بعد میں۔ نمبر ایک، باقی واقعے کو چھوڑ کے ہم نے سبق لینا ہے، سبق کیا لینا ہے، دو پہلو۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے معراج میں، تحفے دیے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات فرمائے، دکھائے۔ تحفے کیا، مشاہدات کیا۔ تحفے تو بہت دیے، 4 تحفے قابل ذکر ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ تمہاری امت میں سے جو بھی توحید پر قائم رہے گا، توحید پر زندگی گزارے گا، اسی کے ساتھ مرے گا، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، اس کو جنت عطا کر دوں گا، اس کو جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دوں گا۔ نمبر دو، آپ کی امت میں سے جو بھی نیکی کا ارادہ کرے، میں اس کو ایک نیکی دوں گا۔ ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا، میں اس کو کیا کروں گا، ایک نیکی۔ اور پھر قرآن میں اللہ تفسیر فرماتے ہیں، من جاء بالحسن، وہ نیکی کر کے اگر وہ میرے پاس پہنچا فلہ عشر امثالہ، اس کو 1 سے 10 گنا بڑھا۔ یہ دوسرا تحفہ، ایک نیکی کا ارادہ، نیکی مل گئی، اب اس نیکی کو کر دیا اور اپنے ساتھ محفوظ کر کے میرے پاس لیا،
من جاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی میرے پاس لے کر آ گیا. نیکی کرنا نہیں، کرنا آسان ہے، اس کو محفوظ کرنا مشکل ہے. کرنا بہت آسان ہے، محفوظ کرنا، قبر میں لے جانا مشکل ہے. جو میرے پاس لے کے آئے گا ایک کو 10 بنا کر دوں گا. اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے کوئی پکڑ نہیں، برائی کے ارادے پر کوئی برائی بدی نہیں لکھوں گا. جب وہ کر لے ایک بدی کا بدلہ ایک ہی لکھوں گا. یہ دوسرا تحفہ. تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی. کتنی؟ 50 نمازیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ہمارے شفیق پیغمبر نیچے اترے. وہاں پر ایک اور ہمارا محسن پیغمبر، ہمارا محسن پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد کیا عطا کیا؟ فرمانے لگے 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، اے محمد واپس جا، اللہ سے کہہ کہ مجھے اس میں معافی عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چڑھے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 45 کر دیے. واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد اور کم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی خاطر دوبارہ آسمانوں پر چڑھے. اللہ کے حضور پیش ہو کر فرمایا پروردگار تھوڑی رحم کر فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا 40 کر دیے. پھر آئے، پھر گئے. 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. جب 5 ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد اور بھی کم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب حیا آ رہی ہے، اب حیا آ رہی ہے کہ 5 میں بھی سیکھیں. انعام کیا ہوگا؟ جو 5 پڑھے گا اللہ تعالیٰ 50 کا برابر اجر. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نمازیں تو کم کر دی، اجر نہیں کم کیا. پڑھے گا 5 اجر ملے گا 50 کا. چوتھا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ساری قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی ہے. براہ راست آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جنات کے لیے دم کر دو، پریشانی کے لیے دم کر دو، مصیبتوں کے لیے دم، جس کے لیے بھی کرو گے اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ صورت، یہ آیت ہے اللہ جل شانہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا فرمائی، خود بغیر واسطہ. 4 دن اور مشاہدات کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کلام ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اس کو لے جا کر کچھ مشاہدات کروا لو، سیر کروا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں. ایک جگہ دیکھا وہاں پر ایک کھیتی ہے. کھیتی جانتے ہیں جہاں پر فصل اگتے ہیں، اور وہ سبز تھی، شاداب تھی، اور بھی بڑھ رہی تھی. نہ اس کے خزان آ رہا تھا، نہ اس کے سبز رنگ میں کوئی فرق آ رہا تھا. دگنی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے امت کے وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی اجر کو ہر روز بڑھاتا رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جو اسلام کے لیے لڑائی کلمت اللہ کے لیے کفار کے سامنے کھڑے ہیں. پھر دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جماعت کو دیکھا جس کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ جبریل فرمانے لگے کہ یہ آپ کی امت کا وہ مسلمان ہے جو قرآن سیکھ کے بلا لے یا نماز میں سستی کرے، اس کا یہ سزا یہاں پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سستی سے، نماز میں سستی کرنے سے بچائے. تیسری مشاہدہ کیا، بہت ساتھیوں کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے اور زیادہ پیبند زدہ قمیصیں پہنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ نہیں دے، اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور جگہ پر دیکھا جو لوگ
अपनी जुबानों को और अपनी होंठों को वो आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये कौन शख्स है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये आपकी उम्मत का वो फितनाबाज है जो अपनी जुबान से फितने फैलाता है, आग भड़काता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बहुत बड़ा बेल था और छोटी सी सुराख थी, वो बेल उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अंदर जा नहीं सकता था। ये सुई के सुन के बराबर सुराख और बहुत बड़ा बेल, उसमें जाने की वो कोशिश कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या माजरा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये आपकी उम्मत का वो फितनाबाज है जो अपनी जुबान से फितना फैलाएगा और फिर बाद में उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, जो नामुमकिन होगा उसको फिर खत्म नहीं कर पाएगा। उसकी मिसाल ऐसी भी यहाँ पर उसको ये सजा मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतें और कुछ मर्द बैठे हैं, उनके सामने दो तरह का गोश्त पड़ा हुआ है, एक साफ गोश्त, दूसरा बदबूदार गोश्त, तहफ़्फ़ुज़ ज़दा गोश्त, और वो लोग उस बदबूदार गोश्त को खा रहे हैं और उस साफ गोश्त को छोड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया ये आपकी उम्मत के वो मर्द और वो औरतें हैं जो हलाल निकाह के बावजूद पराए मर्द और औरतों से ताल्लुकात रखते हैं। वो मर्द जो बीवी के होते हुए पराई औरत के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करता है, वो औरत जो अपने शौहर के होते हुए पराए मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करती है, ये उनकी जमात है। फिर देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को छातियों से वो अवेजा किया गया था और नीचे आग भड़क रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया ये वो औरतें हैं जो पराए बच्चों को अपने खावंदों की तरफ मंसूब करते हैं, उनका जहन्नम में यही आजाब होगा। मेरे मोहतरम साथियों, इस तरह कई मुशाहदा है। इससे हम और आपको ये सबक मिलता है कि हम इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं। एक जमात को देखा कि उसके पेट में सांप और बिच्छू थे जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता था, लोग उसको अपने पांव तले रौंदे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया ये आपकी उम्मत के सूदखोर जो सूद खाते हैं, बैंकों में पैसा रख के मुनाफिक के नाम पर सूद लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूद लेने वाला तो मेरे साथ जंग का ऐलान करना। इसलिए मेरा मोहतरम भाई, मेराज से हम और आप इस रात या इस महीने से हम और आप ये सबक ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी। कैसे गुजारेंगे, किस तरह गुजारेंगे? इस तरह जिस तरह सहाबा किराम ने जिंदगी गुजारी। सहाबा पैगंबर मोहम्मद पैगंबर सहाबा वो हमारे रहते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शान बाद उलमा फरमाते हैं मौलिसा बेटे कि क़यामत के दिन जब अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला, इतने जलाल में होंगे तो अल्लाह ताला को गुस्से में पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में से अबू बकर को गोद में उठा के अल्लाह के सामने रखा। अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो। ऐसी शख्सियत, ऐसा मकाम अल्लाह ने उसको दिया, ऐसा मकाम दिया ग़ज़वा मौता के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया, जिहाद किया, चंदा जमा कर दो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सोचने लगे अभी तो अबू बकर से मैं बाजी ले जाऊंगा, उसके साथ क्या है, वो तो फकीर बनता है। अबू बकर उमर भी घर चला गया, अबू बकर भी घर चले गए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करके आधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। अबू बकर सिद्दीक का इंतजार करने लगे वो क्या लेके आए। अबू बकर सिद्दीक आए, उमर बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। अबू बकर दाखिल हुए, सामान सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर क्या लेके आए हो? अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह घर के सारे सामान को इकट्ठा कर दिया, दीवारों पर भी ऐसे हाथ मारा चाहे घर की औरतों ने कोई सुई वगैरह ना छुपा दी हो, वो भी निकालने की गरज से सारा सामान आपके कदमों में रख दिया। अबू बकर घर में क्या छोड़ा? कहने लगा सिद्दीक के लिए खुदा और रसूल बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी घर में आए, रात है, नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है। अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती है या बाबा जान नींद क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है? अबू बकर फरमाने लगे मेरी रफ्ती जिगर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर का सारा सामान तो
کو دے دیا لیکن پھر بھی چلنے میں کمی ہے، میرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ قیمتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کب یہ رات ختم ہوگی، صبح ہوگی، مدینے کا بازار کھلے گا، ابو بکر اپنے تن کے کپڑے بیچ کے اس رقم کو بھی آقا کی جولی میں ڈال دے گا۔ صبح ہو گئی، ابو بکر بازار چلے گئے، کپڑوں کو بیچ لیا، ٹاٹ کے کپڑوں کو اوڑھ لیا، بٹن کی جگہ وہ کانٹے جو ہے اندر کر دیے، واپس اپنے گھر میں آیا، رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دی۔ ابو بکر گھر چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آ گئے، جبریل کے وجود، جبریل کے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے، بٹن کی جگہ وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل جنتی لباس کہاں گیا، وہ سفید لباس کہاں گیا، بہت معمولی لباس تم نے پہنا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پردوں کو کھول دیا، تمام فرشتوں کو دکھا دیا، تمام فرشتوں نے آسمان میں ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹن کوئی نہیں، کانٹے اس میں چھپوئے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل ماجرا کیا ہے، لباس جنتی کہاں ہے، اتنا معمولی لباس کیوں؟ جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کوئی صورت نازل نہیں کی، کوئی حکم نازل نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ فرمانے لگے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اے محمد تمہارے محبوب ابو بکر پر اللہ سلام بھیجتا ہے، آج ابو بکر نے دین کی قربانی کے لیے اپنے وجود کے کپڑے تک بیچ ڈالے۔ اللہ کو یہ معاملہ اتنا پسند آیا کہ جنتوں میں اعلان ہو گیا فرشتوں جنتی لباس اتار کے ابو بکر جیسا لباس پہن لو۔ اللہ نے اس کے اعزاز میں جنت میں بھی فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا، یعنی جو نبی کا ہوگا نا، جو نبی کا ہوگا وہ عاشق و قرآن ہے۔ کون کون نبی کا بننا چاہتا ہے؟ سب بننا چاہتا ہے، کیسے بنیں گے؟ بنیں گے کیسے؟ زبان سے بولنا آسان، عمل میں لے آئیں گے۔ کیا عمل میں لے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت طریقے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق۔ جو نبی کا بن گیا وہ سب کا بن گیا، اور جو کہتے ہیں میں بچ گیا وہ پس گیا، جو پس گیا وہ بچ گیا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ جو کہیں گے تبلیغ والوں سے بچ گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ پس گیا، اور جو تبلیغ کے حق پہ چڑھے گا وہ کہے گا میں پس گیا وہ بچ گیا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ جو پسے گا وہ بچے گا، جو بچے گا وہ پسے گا۔ جو دین میں پسے گا وہ دنیا سے بچے گا، وہ جہنم سے بچے گا۔ جو دنیا میں پسے گا، دنیا میں پسے گا تو وہ ہر چیز سے محروم ہو جائے گا، اور جو دین میں پسے گا وہ ہر قسم کے عذاب سے بچے گا۔ تو بھائی جیسا کہ مولوی صاحب نے کہا ہماری تشکیل یہاں پہ ہوئی، اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو پوری امت کو ہدایت دے، ہماری آپ کی پوری امت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں، پورا کا پورا دین ہماری آپ کی پوری امت کی زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے نبی والی محنت کی ضرورت ہو، نبی والی محنت کی ضرورت ہوگی نا۔ اب ہم سب یہاں پہ بیٹھے کس لیے؟ معراج کی خوشی منانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے، ایک بات تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ منہ پہ نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے۔ کسی بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھ رہی، بزرگ نے پوچھا حضرت کیوں؟ کہا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، میرے امتی نماز نہ پڑھ کے میری آنکھوں کو دکھا رہے ہیں، میری آنکھوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر منہ پہ جو ہے وہ بلیڈ چلے گا، روز اقدس میں آقا کے سینے پر بلیڈ چلے گا۔ وہ پیغمبر جس نے نزع کی حالت میں بھی ہماری اور آپ کی پرواہ کی، نزع کی حالت میں جب آپ کوئی بیوی بچوں کو بلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے بعد میری امت کا کیا ہو، اس پیغمبر کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اس کے راستوں پر جائیں گے اور اس کی محنت کو اپنائیں گے، اور اس کی محنت کو اپنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ ہم نے تو آپ کی دعوت کو قبول کر کے مولانا صاحب کی اور ساتھیوں کی یہاں پر آئے، اب آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں کر لی۔ سب سے پہلے تو وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کر دے،
नाम नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ नियत और इरादे करने हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक इरादे से एक नेकी अल्लाह ताला देंगे और उसकी हिफाजत करेंगे तो फिर क्या होगा, 10 मिलेंगे। कौन कौन 4 महीने लगाएगा अल्लाह के रास्ते में? हाँ माशाअल्लाह। हाथ नीचे नहीं करने, हाथ ऊपर ऊपर। इस मजलिस इस माहौल में फरिश्ते हैं हमारे सामने, नजर नहीं आए, ये फरिश्तों गवाह है ना। आज जामिया मस्जिद फारूकिया में हमारे सामने मौलाना उस्मान अमजद साहब के सामने इन साथियों ने अल्लाह के रास्ते में 4 महीने की निकलने की नियत की। या अल्लाह इन सब को अपने रास्ते में कबूल कर। अब हाथ करा। इसके बाद नकद से रोजे के लिए मौलाना साहब ने जुम्मे से ऐलान किया, पिछले जुम्मे से साथी रह गए। नकद से रोजे के लिए जुम्मे के दिन से मौलाना साहब के साथ कौन जाएगा? वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह, नकद से रोजा जुम्मे के दिन से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 ये सारे साथ इस तरफ आ जाए, ये सारे साथ थोड़ा इस तरफ आ जाए। नकद से रोजा जुम्मे के दिन से इस तरफ इस तरफ इस तरफ।